شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ آپ نے ایک جملہ بار بار سنا ہوگا کہ ہم لوگ ادا کرتے ہیں، اگر کوئی آدمی یہ کہہ دے دنیاوی مسائل میں اپنی زندگی کے عام روزمرہ زندگی میں وہ یہ کہہ دے کہ بھائی ایسا کرتے ہیں، چلو اس مسئلے پہ فلاں مسئلے پہ قرآن سے رہنمائی لے لیتے ہیں، تو فوراً چشم زدن میں ایک جملہ سننے کو آتا ہے کہ بھائی قرآن کو دور رکھو، بھائی دنیاوی معاملات ہیں، قرآن کو دور رکھو دنیاوی معاملات سے۔ تو نعوذ باللہ کہیں آپ لوگ یہ پریٹینڈ کر رہے ہوتے ہیں، یہ کہنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ دنیاوی معاملات کا حل قرآن میں موجود نہیں ہے۔ آپ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ یہ جو آپ کی نجی معاشرتی زندگی ہے اس کا کوئی ربط تال میل نعوذ باللہ قرآن مجید کے ساتھ نہیں ہے، یا قرآن مجید اس معاملے میں خاموش ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ قرآن مجید میں تو یہ بٹن سے لے کے یہ شرٹ کس طرح پہننی ہے، زیب کرنی ہے، اور زیر جامے کس طرح پہننے ہیں، اور شروع ہمسایوں سے، رشتہ داروں سے، یتیم سے، مساکین سے، اور اللہ سے اور اس کے نیک بندوں سے اور اس کے نہ ماننے والوں سے کیسے سلوک روا رکھنا ہے، یہ تمام چیزوں کی قرآنی تعلیمات میں ڈسکرپشن موجود ہے۔ تو یہ کس طرح ممکن ہے کہ بھائی قرآن کو نہ لے کے آئیں، یہ دنیاوی معاملات ہیں؟ اصل میں بات یہ ہے کہ ہمیں پتا ہے کہ ہم غلط ہیں۔ قرآن میں تو ہر چیز کا ہماری معاشی زندگی کا حل موجود ہے، مگر ہمیں پتا ہے کہ ہم غلط ثابت ہو جائیں گے جب قرآن سے رہنمائی لیں گے۔ سو دیٹس وائی ہمیں یہ سننے کو ملتا ہے کہ بھائی جان دنیاوی معاملات سے قرآن کو، دین کو دور رکھیں، اس لیے دور رکھیں، وہاں سے رہنمائی لیں گے تو ہم جھوٹے ثابت ہو جائیں گے، چونکہ ہماری معاشی اور معاشرتی زندگی میں مور دین 95% قرآن، دین اور سنت کی عملداری امپلیمنٹیشن ہے ہی نہیں۔ چونکہ اگر وہ ہو تو پھر ہم یہ نہ کہیں قرآن کو دور رکھیں، بلکہ جو بھی صاحب ہمیں یا جو بھی انسان ہمیں یہ کہے کہ یہ فلاں مسئلہ سلجھ نہیں رہا تو کیوں ایسا نہ کریں کہ قرآن سے اس کی رہنمائی ہم حاصل کر لیں، تو پھر ہم قرآن سے ہی رہنمائی حاصل کریں۔ اور وہ ہم کب کریں گے؟ جب ہم قرآن کی امپلیمنٹیشن اپنی معاشی اور معاشرتی زندگی پہ کریں گے، اور وہ ہم کرتے نہیں۔ اسی لیے نہیں کرتے کہ ریا، مکر، فریب اور نیپٹزم کا ہم شکار ہیں۔ اور جس قدر یہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ 95% ہو سکتا ہے آپ نے 45% کے جملہ سنا ہو، مگر ان سفید بالوں کے ساتھ میں یہ آپ کو وٹنس کرنے پہ تیار ہوں کہ میں نے 95% یہ جملہ سنا ہے عامیانہ طریقے سے کہ قرآن کو دنیاوی معاملات سے دور رکھیں۔ گویا کہ قرآن نعوذ باللہ خاموش ہے دنیاوی معاملات میں معاملت کرنے پہ۔ جو احکام الہیہ ہیں وہ دنیاوی معاملات کو نہیں سمجھتے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ احکام الہیہ کی کتاب قرآن یہ تمام چیزیں اپنے اندر سموئے ہوئے ہیں کہ ہم نے زندگی کو معاشرتی اور معاشی طور پہ کس طرح گزارنا ہے۔ مگر یہ جملہ جس پرسنٹیج سے آپ سنتے ہیں معاشرے میں کہ دنیاوی کاموں سے قرآن اور دین کو دور رکھیے، وہی آپ کا ریٹ ہے کہ کتنے پرسنٹ آپ کی اوپر قرآن و سنت کی امپلیمنٹیشن ہے۔ اور 95% ہماری سوسائٹی میں قرآن کی امپلیمنٹیشن ہی نہیں ہے۔ یہ ہے ہمارا آج کے مسلمان کا ایمان، آج کے مسلمان کا عقیدہ توحید اور آج کی مسلمانیت، کہ ہم 90 to 95% یہ کہتے ہیں کہ دنیاوی معاملات سے قرآن کو دور رکھیے۔